اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبست سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ سورہ طٰہٰ آیات 40 اور 41۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر بہا دیا۔ صندوق کو بہاتے ہوئے ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم اس صندوق کے ساتھ چلتی رہو، دیکھو کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ اسی بات کی طرف یہ اشارہ اذ تمشی، جب چل رہی تھی، اختو کا، تیری بہن۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں یہ بیٹا لوٹا دوں گا۔ اس کی تفصیل سورہ قصص میں بھی ہے۔ جب فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ بڑا پیارا بچہ ہے، اس کو قتل نہ ہونے دو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یہ ہمارے کام آئے گا، یا ہم اس کو لے پالک بنائیں گے۔ ادھر والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں ڈال تو دیا، لیکن غم سے کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ وہ دیکھتی رہیں صندوق کدھر جا رہا ہے، وہ لوگوں سے نظر بچا کر اس کو دیکھتی رہیں۔ بالآخر معلوم ہوا کہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا اور وہاں دریا نے اس کو کنارے پر ڈال دیا، اور فرعون اور اس کی بیوی نے بچے کو اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے محل میں پہنچی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بچے کو کسی دائیا کا دودھ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بچہ پینے کو تیار نہیں ہے، وہ کسی کی چھاتی منہ میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ جب یہ منظر آپ کی بہن نے دیکھا تو فرمایا فتقول، پھر وہ کہتی ہیں ہل ادلکم، کیا میں تم کو بتا نہ دوں، اعلی من یکفلہ، اس کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے، جو اس بچے کی پرورش کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی کے سامنے جب یہ تجویز پیش کی کہ اگر آپ لوگ کہیں تو میں ایک ایسے گھر والوں کا پتہ دے سکتی ہوں جو اس بچے کی نہایت اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں گے اور بچے کو مانوس کر لیں گے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ نہ پینے کے سبب سے فرعون اور ان کے گھر والوں کو نہایت پریشانی تھی، اس وجہ سے یہ تجویز مان لی گئی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے اپنی ماں کی آغوش میں پہنچے۔ تو اس لیے فرمایا فَرَجَعْنَاكَ، پس ہم نے لوٹا دیا تجھ کو، اِلَىٰ أُمِّكَ، تیری ماں کی طرف، کئی تقرّ عَيْنُهَا، تاکہ ٹھنڈی کرے وہ اپنی آنکھیں، وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غم نہ کرے۔ اب یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اگلی بات بیان فرمائی وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے قتل کر دیا تھا ایک جان کو، فَنَجَّيْنَاكَ، پس ہم نے تم کو نجات دی تھی، من الغم، غم سے۔ اب یہاں سے اس واقعے کی طرف اشارہ کہ ایک دن آپ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، حضرت موسیٰ کی غیرت کو جوش آیا، انہوں نے اسرائیلی کی مدد کرنا چاہی تو قبطی ان سے الجھ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا، اس مکے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے مکہ مارا اور وہ مکہ اس کی موت کا سبب بن گیا، اس لیے فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، ہم نے آپ کو بہت سے طریقوں سے پرکھا۔ فتنہ اور فتونہ کے معنی جانچنے اور پرکھنے کے ہیں۔ سونار جب سونے سے کھوٹ کو الگ کرتا ہے، یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ان امتحانات کے لیے استعمال کیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر اچھی طرح سے
پرکھا تاکہ جس خاص کام کے لیے ان کو منتخب کرنا ہے وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ فَلَبِثْتَ پھر تو ٹھہرا رہا، سنینا چند سال، فی اہل مدینہ اہل مدین میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب پتہ چل گیا کہ قبطی آپ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنانا شروع کیا۔ تو فرعون کے درباریوں میں سے ہی ایک شخص نے آپ کو اطلاع دے دی اور آپ پھر مدین چلے گئے۔ مدین میں آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرے۔ ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ آپ ان کے پاس 8 سال ٹھہریں گے یا 10 سال ٹھہریں گے، اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو اپنی ایک بیٹی نکاح میں دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو منظور فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ میری مرضی ہوگی کہ میں 8 سال آپ کی خدمت کروں یا 10 سال، اس معاملے میں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، اس معاہدے پر ہم دونوں اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ثم جئت پھر تو آیا، اعلیٰ قدر یا موسیٰ ایک مقرر کیے ہوئے وقت پر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وقت متعین تھا، اس وقت پر تم یہاں پہنچے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کا تم سے کلام ہوا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لنفسی اپنے لیے خاص۔ اصطناع کا اصل مفہوم کسی کو کسی خاص مقصد کے لیے تربیت اور ٹریننگ دینے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف مراحل سے گزار کر بالآخر اس کام کے لیے منتخب کیا کہ آپ کو نبوت عطا فرمائی اور اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لگائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔